السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج آپ کی خدمت میں آپ کا دینی بھائی سید معراج ربانی آپ سے مخاطب ہے، اور ایک اہم پیغام اسے قبل بھی میں نے فیس بک کے ذریعے ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی مفتی سلمان اظہری صاحب کے نام میں نے بھیجا تھا، لیکن خیر اس کا کوئی جواب ریپلائی تو ہم کو نہیں ملا، لیکن یہ میسج ریکارڈ کر کے میں آپ حضرات کی خدمت میں، بلکہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی خدمت میں فقیر اللہ بندے عاجز صدق دل سے فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ کی دین خیرخواہی کا نام ہے، اس کی اتباع میں اسی جذبہ خیر خواہی سے معمور دل کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے نصیحتوں کی چند موتیاں لے کر کے حاضر ہوں، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ عرض یہ ہے مفتی صاحب سے کہ عرض یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک گستاخ رسول کافر سے آپ نے مباہلے کا چیلنج کیا، آگ میں کودنے کا مباہلہ، اس کا جو چیلنج کیا ہے، اس تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا۔ مفتی صاحب، آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ آگ میں کودنا، آگ کا مباہلہ، یہ غیر شرعی طریقہ مباہلہ ہے۔ شریعت مطہرہ کا دامن ماضی میں بھی اور حال دونوں میں بھی اس طرح کے مباہلوں سے پاک ہے اور صاف ہے۔ ایسا نہیں کہ مباہلہ کرنا غلط ہے، مباہلہ حاشا وکلا، مباہلہ سنت سے ثابت ہے، نبوی مباہلہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے کرسچنوں سے مباہلہ کیا تھا، اور مباہلہ کا موضوع یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ عیسیٰ جو ہے، جیسا کہ قرآن میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال کن لہ کن فیکون، کہ عیسیٰ جو ہے جیسے آدم پیدا ہوئی ہے، ایسے عیسیٰ کو بھی مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی سے وہ بھی پیدا ہوئی ہے۔ جیسے آدم پیدا ہوئی ہے، ایسے مٹی سے بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، اور جب ان کا پتلا تیار ہوا تو آپ نے فرمایا کن، یعنی مٹی سے جب تیار کیا تو ثم قال لہ کن، پھر اللہ نے فرمایا ہو جا، فیکون، تو ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے میرے نبی یہ حق ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، شک والوں میں سے مت ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس وضاحت کے بعد بھی پھر تم سے کوئی بحث کرے، حجت کرے اس علم کے آ جانے کے بعد بھی، فقل، تو آپ کہہ دیں تعالوا، آؤ اے نصرانیوں، اے یہودیوں، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، اپنے بچوں کو ہم بھی لے کے آتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو ہم لے کے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، وانفسنا وانفسکم، خود بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی آتے ہیں، آئیں بیٹھیں ایک میدان میں، ایک جگہ، ثم نبتہل، پھر ہم اللہ سے دعا کریں، ہم اللہ سے ابتہلال کریں، گر گرائیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کے لیے دعا کریں۔ یہ تھا وہ نبوی مباہلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے، پھر اللہ رب العزت کا فیصلہ آئے گا۔ لیکن یہاں پر یہ ہے نبوی مباہلہ۔ میرا مقصود صرف مباہلے سے نہیں ہے، طریقہ مباہلہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے، جو شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ یہ صرف آپ کا ذاتی جذباتی فیصلہ اور چیلنج ہے، اور جس کے ذمہ دار صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے وہ سب نادان دوست بھی ہیں، ذمہ دار ہیں، جو لوگ آپ کی حوصلہ افزائیوں میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، اور آپ کی قصیدہ خوانیوں میں رکب اللسان ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ آپ کے یا اسلام کے حق میں کتنے مخلص اور سچے ہیں آپ بھی سمجھ رہے ہیں، اور آپ بھی اس کو جانتے ہیں، اور دنیا بھی یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ یاد رکھیے، کتاب و سنت کے کسی مسئلے کو پوری کتاب و سنت کے خلاف کوئی بھی مسئلہ پوری دنیا مل کر کے اس کو سچ کہے، اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور اس کی تائید اور حوصلہ افزائی اس سے نہیں ہو رہی ہے، تو وہ کبھی بھی وہ مسئلہ سچ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
چاہے جتنا عشق رسول، عشق مصطفیٰ وغیرہ جیسے کلمات اور مجاملت اور مداحنت اور دعوے کتنے بھی حسین اور رنگین ہوں، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف وہ مسئلہ ہے تو کبھی سچ یا صحیح یا حق نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ایسے جذباتی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ امت مسلمہ اس طرح کے کسی بھی شخص کے ذاتی غیر شرعی تصرفات سے بری ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں اور پوری دنیا کے غیر مسلموں کو، یہ جو چیلنج ہے آگ میں کودنے کا، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان سارے اہل حق مسلم امہ کی طرف سے ایسے غیر شرعی مباہلے کی بھی کبھی حوصلہ افزائی اور تائید نہیں کرتے، بلکہ مکمل برات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ کل کو کوئی ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، اسلام کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ کیوں؟ اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ اور اس طرح ایسے بد زبان اور بے لگام بدبودار خنزیر، نجس اور ناپاک گستاخ رسول کو جواب دینے کے لیے اسلام میں اور بھی طریقے اور وسائل موجود ہیں جنہیں ہر دور میں ہمارے اسلاف نے ایسے لوگوں کو لگام دینے کے لیے اختیار کیا ہے، جو الحمدللہ اسلام کی امن و سلامتی کے دعوے اور دعوت کو مبرہن و مدلل کرتے ہیں۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری شیر پنجاب رحمت اللہ علیہ نے کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف مباہلہ نہیں کیا؟ کیسا مباہلہ کیا؟ ان کے سامنے ہی ٹوائلٹ میں گندگیوں میں لت پت ہو کر کے وہ مرا، اور علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ اس کے بعد بھی کئی برس تک زندہ رہے۔ یہ ہوتا ہے مباہلہ اہل حق کا۔ مگر آپ نے نہ جانے کیوں بعجلت بلا سوچے سمجھے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جو ہرگز نبوی، مصطفی، مدنی طریقہ ہے ہی نہیں، محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ آپ کی کیا مجبوریاں ہیں آپ ہی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ جناب مفتی صاحب، آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا علم ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اسی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے، اور آج آپ اپنے آپ کو خود اس آگ میں کودنے کا چیلنج کر رہے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہ۔ یہ دیکھیں، ایک حدیث صحیح بخاری کی میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور یقیناً آپ اس حدیث کو جانتے ہیں، پڑھاتے ہوں گے، مفتی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاستعمل رجلا من الانصار، ایک قافلہ، ایک کارواں مجاہدین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور ان مجاہدین سے ان کو حکم دیا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ ایک انصاری صحابی تھے، غالباً ان کا نام عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کو بنایا لشکریوں کا امیر، ان کا اس لشکر کو حکم دیا کہ آپ سب لوگ اپنے امیر کی اطاعت کریں گے۔ پھر جب ایک دفعہ کسی وجہ سے امیر غصہ ہو گیا، اپنے فوجیوں سے پوچھا اور کہا کہ الیسا امرکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی، کیا اللہ کے نبی نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم ہماری پیروی کرو، اطاعت کرو؟ قالوا بلا، تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے؟ بے شک۔ قال فاجمعوا لی حطبا، جاؤ لکڑی جمع کرو۔ فجمعوا، سارے مجاہدین نے لکڑی جمع کی۔ فقال اوقدوا نارا، اس صحابی نے کہا کہ تم اس کو جلاؤ۔ فاوقدوها، تو لکڑی جلنے لگی اور شعلے نکلنے لگے۔ فقال ادخلوها، اب چلو اسی آگ میں کودو۔ فہموا، اور بعض لوگوں نے ارادہ بھی کر لیا کودنے کا۔ وجعل بعضهم يمسك بعضا، اب بعض کو پکڑ کر کے روکے رکھا، نہیں کودنا نہیں ہے، پکڑ کے رکھا انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ آگ بھی ہم ایسے ہی تھے، وہ آگ جل رہی تھی۔ وَيَقُولُونَ، اور سب کہنے لگے، ایک دوسرے کو پکڑ کہنے لگے، فَرَرْنَا إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ النَّارِ، ارے اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور آج ہمیں اسی میں کودنے کا یہ حکم دے رہے ہیں، ہم تو نہ کودیں گے اس میں۔ فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمِدَتِ النَّارُ، روایت میں آتا ہے کہ یہی بات دہراتے رہے اور پکڑ کے ایک دوسرے کو کھڑے رہے، اور آگ جلتی رہی یہاں تک کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ فَسَكَنَ غَضَبُهُ، یہاں تک کہ وہ امیر محترم کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہتے ہیں فَبَلَغَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ایسا حادثہ ہوا۔ فقال لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القیامہ، اگر یہ آگ میں کود جاتے تو قیامت تک یہ اسی میں چلتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الطاعۃ فی المعروف، اطاعت اور فرمانبرداری بھلائی میں، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں نہیں ہے۔ آگ میں کودنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے مفتی صاحب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور اس پر
یہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، چند جذباتی بے شعور ناقبت اندیش کیلنڈروں، زبانی اور قلمی پہلوان اس مذمومی حرکت کو اور مذموم حرکت کو، مذبوحی حرکت کو اسلامیانے کی، اس کو اسلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عشق مصطفیٰ کے حوالے اور دعائیاں دے دے کر مفتی صاحب آپ کے جذبات کو بھی بھڑکا رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر شرعی مباہلہ ہے، اس میں کامیابی ہرگز ہرگز نہیں مل سکتی۔ دوسری بات یہ ہے مفتی صاحب، کھلے طور پر میں بالکل اوپنلی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں دو ٹوک آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ آپ کی نسبت اسلام کی طرف، آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی ملال نہیں، یاد رکھیے، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، کسی کی پیشانی پہ بل آوے، کوئی مجھے گالی دے، کوئی مجھے کچھ بھی کہے، لیکن اللہ کی قسم میری یہ نیت اور خواہش ہے کہ اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، آپ کی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندان اور آپ کے جتنے بھی مریدین ہیں سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے، آپ کو جہنم سے بچائے اور آپ کو جنت میں لے جائے۔ میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ میں نے آپ کی تقاریر سنی، آپ کے بیانات یوٹیوب کے اوپر بہت سارے، اور اس مناسبت سے جب آئی بات تو ہم نے سنی تو پتہ چلا کہ استغفر اللہ، آپ ایسے عقائد اور خیالات اور ایسے اعمال کے حامل ہیں جو اکثر و بیشتر شرکیاں ہیں، بدعتیانہ ہیں، جو قرآن و سنت کے سراسر منافی ہیں مفتی صاحب، اور خلاف ہیں۔ کسی زمانے میں یہ بندے ناچیز بھی قبروں کا بہت بڑا مجاور تھا۔ جی جناب علی، میرے بھی یہ گھٹنے چومے جاتے تھے، میرے بھی ہاتھ چومے گئے۔ تعویذ اور گنڈے اور پلیتے کا تو میں پیر صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا کرتا تھا، وہ بناتے تھے، ہم دیتے تھے۔ دنیا جانتی ہے میرے بارے میں، میرے بھی ایسے ہی باطل عقائد اور نظریات تھے، ہم بھی چٹھیاں لکھ کے مزاروں کے اندر ڈالا کرتے تھے، اس عقیدے کے ساتھ کہ صحاب مدارس کو پڑھتے ہیں۔ ہم بھی ان باطل مذاہب کے ہم بھی حامل تھے اور ہم فخر کرتے تھے، لیکن اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور مجھ ناچیز کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی۔ آج الحمدللہ توحید و سنت کی ایسی شاہراہ پر قائم و دائم ہوں کہ اللہ نے ان مزارات، ان درگاہوں اور شد علموں کے سجدوں سے ہٹا کر مجھ ایک کسان کے بیٹے کو، غریب کو، مدینۃ الرسول محبت وحی حرمین شریفین کی زیارت بھی نصیب فرمائی، اور میں نے یہاں 4 سال الجامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر میں نے تعلیم بھی قرآن و سنت کی، مدینۃ الرسول میں نبی کے پہلو میں حاصل کی۔ یہ شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ حرمین شریفین کی زیارتوں سے، عمروں سے اور حجوں سے اللہ نے ہمیں مالا مال فرمایا، اور آج تقریباً 30 سال سے اس مملکت سعودی عربیہ کے اندر حرمین شریفین کے اندر بیٹھ کر کتاب و سنت کی میں نشر و اشاعت کر رہا ہوں۔ اللہ قبول فرمائے۔ عزیز میرے مفتی صاحب، میرے بھائی، میرے دینی بھائی، اللہ عز و جل اگر کرم نہ فرماتا تو میں بھی انہی بدعات اور شرکیات کے دلدلوں میں ہوتا۔ آج میں نے ایک تحریر کے ذریعے بھی اور آج اس کلام کے ذریعے بھی میں آپ کے اوپر حجت کو قائم کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اسی شاہراہ پر چلے آئیے، اللہ کے لیے شرک و بدعت سے کہ وہ تاریک راہیں چھوڑ دیں، تمسک بالکتاب و سنت کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اور علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، فتنہ جنگ و جدل تخلیص سے پیدا نہ کر۔ مفتی صاحب، اللہ سے دعا ہے میری کہ اللہ آپ کے سینے کو کشادہ فرمائے، وسیع فرمائے، شرح صدر فرمائے، اور اللہ آپ کے دل کو ہدایت کے نور سے منور و مجلہ فرمائے، آمین۔ کاش میرے دل سے نکلی ہوئی یہ ہمدردانہ اور بہی خانہ آواز آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے اور آپ کے درد دل پر دستک دے کر اذن باریابی حاصل کرے، اور آپ میری اس دعوت کو قبول فرمائیں۔ اے اللہ، میری یہ گزارش میرے دوست اور میرے دینی بھائی مفتی اور ان کے معیدین مریدین تک پہنچا دے میرے مولا، اور انہیں بھی اپنی خاص عنایتوں سے قرآن و سنت کی دولت سے مالا مال فرما دے مولا، جو تیرے نبیوں، شہیدوں، صدیقین، شہداء، صالحین کی راہ ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا سچا اور پکا داعی اور مبلغ بنا دے مولا۔ اے اللہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ و محدثین اور سلف صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو منہج ہے، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو منہج پہ گامزن فرما دے مولا۔ اے اللہ انہیں صراط مستقیم عطا فرما مولا، آمین۔
یا رب العالمین آپ کا خیر خواہ اور آپ کا دینی بھائی سید معراج ربانی محمد اسماعیل، سعودی عرب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔